نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم گلستان صادق کے 42ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج سے اللہ پاک کے اذن اور اس کی توفیق سے ہم گلستان صادق کا دوسرا باب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو دوسرا باب یہ ہے در اخلاق درویشوں کے اخلاق کے بیان میں، صوفیاء کے اخلاق کے بیان میں یہ باب ہے کہ صوفیاء کے، اہل اللہ کے، اولیاء اللہ کے معاملات کیسے ہوتے تھے، ان کے معاملات کیسے تھے، اس بیان میں یہ دوسرا باب ہے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کی پہلی حقائق کی طرف۔ آج انشاءاللہ العزیز آج کے لیکچر میں ہم 4 حکایات پڑھیں گے۔ چونکہ یہ مختصر حکایات ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم پہلے سبق میں 4 حکایات پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کی پہلی حکایت کی طرف۔ توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کی پہلی حکایت دیکھیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، باب دوم در اخلاق درویشاں، دوسرا باب فقیروں کے اخلاق کے بیان میں، دوسرا باب فقیروں کے اخلاق کے بیان میں، فقیروں کے، درویشوں کے، صوفیوں کے اخلاق کے بیان میں۔ تو پہلی حکایت ہے، یکے از بزرگاں گفت پارسائے را چے گوئی در حق کے فلاں عابد۔ یکے از بزرگاں، بزرگوں میں سے، کسی بڑے لوگوں میں سے کسی ایک بڑے آدمی نے ایک پارسا سے پوچھا۔ یکے از بزرگاں، بڑے لوگوں میں سے کسی ایک بڑے آدمی نے گفت پارسائے را، ایک پارسا سے کہا، اس سے یعنی دریافت کیا، چے گوئی در حق کے فلاں عابد، کہ فلاں عبادت گزار بندے کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں، اس کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے کہ دیگراں در حق کے وے باتانا سخن ہا گفتہ اند، جبکہ دوسرے لوگ اس عابد کے متعلق طعن زنی کرتے ہیں، اچھے خیالات نہیں رکھتے، اس کے متعلق منفی سوچ رکھتے ہیں کہ وہ فلاں عابد ایسا ایسا ہے، تو آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ یہ کسی بڑے آدمی نے ایک صوفی سے، ایک درویش سے یہ دریافت کیا کہ آپ کی فلاں عابد کے متعلق کیا رائے ہے۔ گفت اس نے کہا، کس نے؟ یعنی صوفی نے، اس درویش نے کہا، بر ظاہرش عیب نمی بینم، کہ میں تو اس کے ظاہر میں کوئی عیب نہیں دیکھتا، کہ اس میں کوئی ظاہری طور پر کوئی عیب ہو، کوئی نقص ہو، کوئی کمی ہو، کوئی غلطی ہو، یا کوئی گناہ، کسی گناہ میں وہ مبتلا ہوا ہو، میں ظاہری طور پر اس کے متعلق ایسا نہیں جانتا، نہ میں نے کبھی اس کے متعلق ایسا سنا، نہ دیکھا ہے، نہ ہی کبھی اس کو ایسا دیکھا ہے۔ گفت بر ظاہرش عیب نمی بینم، اس درویش نے کہا کہ میں تو اس کے ظاہر میں کوئی عیب نہیں دیکھتا، و در باطنش غیب نمی دانم، اور اس کے باطن میں کیا ہے، میں غیب دان نہیں، اور اس کے باطن میں کیا ہے، میں غیب دان نہیں، میں کوئی غیب جاننے والا نہیں کہ اس کے دل میں کیا پوشیدہ ہے، اس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے، میں غیب دان نہیں، البتہ میں ظاہر دیکھ سکتا ہوں، اس کے ظاہر میں کوئی عیب نہیں دیکھتا۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ کتاب لے کے آئے ہیں، لکھتے ہیں، ہر کیرا جامع پارسا بینی، تو جس کسی کو بھی پارساؤں جیسا لباس پہنا ہوا دیکھے، ہر کیرا جس کسی کو جامع پارساؤں جیسا لباس بینی تو دیکھے، کہ اس نے پارساؤں جیسا، نیک لوگوں جیسا، صوفیوں جیسا لباس پہنا ہوا ہے، پارسا داں، اس کو تو پارسا ہی شمار کر، اس کو صوفی اور درویش ہی شمار کر، وہ نیک مردنگار، اور اس کو نیک بندہ سمجھ، اور اس کو تو نیک بندہ ہی خیال کر، ورنہ دانی
کہ در نہانش چیست، اور اگر تو نہیں جانتا کہ اس کے من میں کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، محتسب را درون خانہ چیکار، تو محتسب کو گھر کے اندر کے معاملات سے بلا کیا سروکار، اس کو گھر کے اندر کے معاملات سے کیا سروکار، اس کا کام فقط باہر احتساب کرنا ہے۔ تو اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ فقیروں کو، درویشوں کو، صوفیوں کو جو راہ سلوک کے مسافر بنتے ہیں، انہیں کبھی بھی کسی کے متعلق بدگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، حتی الامکان بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ تو چلتے ہیں دوسری حکایت کی طرف۔ دوسری حکایت میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، درویش را دیدم کے سر بر آستان کعبہ می نالید و می مالید و می نالید و می گفت۔ آپ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک درویش کو کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پر سر رگڑتے ہوئے دیکھا، کہ وہ کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پر سر رگڑ رہا تھا۔ می مالید، مالیدن کا معنی ملنا یا رگڑنا، وہ اپنا سر کعبۃ اللہ کی چوکھٹ سے رگڑ رہا تھا۔ و می نالید، اور وہ رو رہا تھا۔ و می گفت، اور وہ کہہ رہا تھا، یعنی سر بیت اللہ کی چوکھٹ پر رگڑتے ہوئے، روتے ہوئے وہ یہ کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا کہ یا غفورو یا رحیم، اے بخشنے والے، اے رحم فرمانے والے، یا غفور اے بخشنے والے، و یا رحیم اور اے رحم فرمانے والے، تو دانی کہ آ ظلم و جہول چے آید، تو جانتا ہے کہ مجھ ظالم اور جاہل سے بلا کیا ہو سکتا ہے، تو جانتا ہے کہ مجھ ظالم اور جاہل سے بلا کیا ہو سکتا ہے۔ عذر تقصیر خدمت آوردم، میں خدمت کی کمی کا تیری بارگاہ میں عذر لے کے آیا ہوں، کہ میں تیری کما حقوق خدمت بجا نہیں لا سکا، تیری کما حقوق اطاعت بجا نہیں لا سکا، جس طرح کہ تیرے حکم کو ماننے کا حکم تھا اس طرح میں تیرے حکم کی بجا آوری نہیں کر سکا، تو میں خدمت کی کمی کا عذر تیری بارگاہ میں لے کے حاضر ہوا ہوں، کہ نہ دارم بطاعت استظہار، اس لیے کہ میں عبادت پر تو بھروسہ نہیں کرتا، یعنی میرا عبادت پر کوئی تکیہ نہیں، اور یہ نہ ہی میرا دعویٰ ہے کہ میں بہت بڑا زاہد ہوں، بہت بڑا عابد ہوں، بڑا عبادت گزار ہوں، اور میرا عبادت پر کوئی تکیہ نہیں، کہ نہ دارم بطاعت استظہار، اس لیے کہ عبادت پر تو کچھ بھروسہ نہیں، اس لیے اے باری تعالیٰ میں تیری پاک بارگاہ میں خدمت کی کمی کا عذر لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آسیاں از گناہ توبہ کنند، گناہ گار تو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ آسیاں از گناہ توبہ کنند، گناہ گار تو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ عارفاں از عبادت استغفار، جبکہ عارفین کاملین وہ اپنی عبادت سے استغفار کرتے ہیں، اپنی عبادت سے توبہ کرتے ہیں، تاکہ عبادت کی وجہ سے دل میں ریاکاری پیدا نہ ہو، اس لیے وہ استغفار کرتے ہیں۔ عبادت کی وجہ سے کبھی ہمارے من میں تکبر نہ آ جائے، اس لیے وہ استغفار کرتے ہیں۔ عبادت کی وجہ سے کبھی ہمارے اندر گمنڈ نہ پیدا ہو اور دوسروں کو ہم حقیر نہ سمجھنا شروع ہو جائیں، اس لیے وہ پھر استغفار کرتے ہیں۔ گناہ گار تو اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتے ہیں، جبکہ عارفین، کاملین، صوفیاء، درویش وہ اپنی عبادت سے استغفار کرتے ہیں، تاکہ کسی قسم کا غرور، تکبر، رعونت اور کبر ہمارے اندر جنم نہ لے۔ عابدہ جزائے طاعت خواہد، عبادت گزار اپنی عبادت کی جزا چاہتے ہیں، عبادت گزار عبادت کی جزا، عبادت کا بدلہ چاہتے ہیں۔ و بازرگاہ بہائے بدعات، جبکہ سوداگر اپنے سامان کی قیمت چاہتے ہیں۔ من بندہ امید آوردہ ام، نہ طاعت بدرویزہ آمدہ ام، نہ بتجارت، میں بندہ امید لے کے تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، نہ تو میں بندگی کی بھیک چاہتا ہوں اور نہ ہی میں تجارت کرنے آیا ہوں، میں تو تیرا عاجز اور مسکین بندہ ہوں، نہ تو میں اس بندگی کی بھیک چاہتا ہوں اور نہ ہی میں کوئی تجارت کرنے آیا ہوں، یعنی نہ ہی میں کوئی سوداگر ہوں۔ اس نہ
بنا ہمارے ساتھ ایسا معاملہ فرما با انت اہلہ اے مولا جس کا تو اہل ہے، ہمارے ساتھ ایسا معاملہ فرما کہ جس کا تو اہل ہے، جو تیرے شایان شان ہے، ایسا ہمارے ساتھ معاملہ فرما ولا تفعل، اور ایسا معاملہ بنا ہمارے ساتھ نہ فرما ما نحن اہلہ، کہ جس کے ہم اہل ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، اے باری تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھ کے ہمارے ساتھ معاملہ نہ فرما، جس کے ہم اہل ہیں ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ فرما، بلکہ جو تیرے شایان شان ہے، جس کا تو اہل ہے، کہ تو غفور الرحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، تو رحم فرمانے والا ہے، اے مولا تو بخش دے، اے مولا تو رحم فرما، اسنا بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ، اے مولا ہمارے ساتھ ایسا معاملہ فرما کہ جس کا تو اہل ہے، جو تیرے شایان شان ہے، ایسا معاملہ نہ فرما کہ جس کے ہم اہل ہیں، بلا شبہ ہم تو سزا کے ہی اہل ہیں، تو اس لیے تو اپنی رحمت والا معاملہ فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ شعر لکھتے ہیں، گر کشی ور جرم بخشی روے و سر براستانم، آپ کہتے ہیں کہ اگر تو کشی تو مار دے، ور جرم بخشی اور تو چاہے تو جرم بخش دے، گناہ بخش دے، تو مالک ہے، لیکن دونوں صورتوں میں چاہے تو مار دے یا تو گناہوں کو بخش دے اور معاف فرما دے، دونوں صورتوں میں روے و سر براستانم، میرا چہرہ اور میرا سر تیری چوکھٹ پر رہے گا، تیرے آستان پر، تیری چوکھٹ پر رہے گا، بندہ را فرما نہ باشد ہر چے فرمائی برانم، بندے کا بھلا کیا حکم ہوتا ہے، بندے کا یعنی غلام کا بھلا کیا حکم ہوتا ہے، غلام حکم تو آقا کا ہی ہوتا ہے، بھلا بندے کا غلام کا کیا حکم ہوتا ہے، بندہ را فرمان باشد، بندے کا کوئی حکم نہیں ہوتا، یعنی غلام کا کوئی حکم نہیں ہوتا، کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، ہر چے فرمائی اے مولا جو بھی تیرا حکم ہوگا برآنم، میں اسی پر قائم ہوں، میں اسی کا پابند ہوں۔ آگے شیخ سعدی کتاب لکھتے ہیں، بر در کعبہ سائل دیدم، میں نے بیت اللہ کے دروازے پر ایک فقیر کو دیکھا، میں نے بیت اللہ کے دروازے پر ایک فقیر کو دیکھا کہ ہمیں گفت و می گرست خوش، کہ جو کہہ رہا تھا اور وہ خوب رو رہا تھا اور روتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا، می نہ گویم کہ طاعتم بے پذیر، اے مولا میں یہ نہیں کہتا کہ تو میری عبادت کو قبول فرما لے، میں یہ نہیں کہتا، می نہ گویم کہ طاعتم بے پذیر، میں یہ نہیں کہتا کہ تو میری عبادت کو قبول فرما، بلکہ کلم اف بر گناہم کش، بلکہ اپنی بخشش کا، مہربانی کا، عطا کا، بخشش کا قلم میرے گناہوں سے پھیر دے، بلکہ معافی کا قلم، بخشش کا قلم، اپنی رحمت کا قلم میرے گناہوں پر پھیر دے، یعنی میرے گناہ معاف فرما اور اپنی رحمت والا معاملہ فرما۔ تو اس دوسری حکایت کا مقصد یہ ہے کہ عابد فقط اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے فقط عبادت کرے، جو بھی سالک ہے، راہ سلوک کا مسافر ہے، عبادت گزار ہے، وہ فقط اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اللہ کی عبادت کرے۔ سبحان اللہ۔ چلتے ہیں آج کی تیسری حکایت کی طرف۔ تیسری حکایت میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، عبد القادر گیلانی را دیدن رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے اور آپ کے پیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو لوگوں نے دیکھا، ان کا معمول کیا تھا یہ بھی سن لیں۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ ان کو لوگوں نے دیکھا، کہاں، در حرم کعبہ، حرم کعبہ میں دیکھا، کس حالت میں، روے بر حسا نہادہ، روے بر حسا نہادہ بود و بھی گفت،
کہ آپ نے اپنی پیشانی اپنا چہرہ کنکریوں پہ ٹکائے ہوئے تھا اور آپ یہ فرما رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، اے خداوند بے بخشائے، اے مولا تو بخش دے، اے مولا تو بخش دے، و اگر مستوجب عقوبتم اور اگر مستوجب عقوبتم، اور اگر میں سزا کا حقدار ہوں، اور اگر میں سزا کا حقدار ہوں، سزا کا مستحق ہوں، مرا روز قیامت نابینا برانگیز، تو اے مولا پھر مجھے قیامت کے روز نابینا کر کے اٹھانا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے اور آپ کے شیخ اور کل اولیاء کے شیخ، کل اولیاء کے پیر، کہ جو ولی گر ہیں، جن کے سائن سے، جن کے دستخط سے ولی بنتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح التجا کر رہے ہیں اور اس طرح عاجزی اور انکساری کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں کہ اے مولا اولاً تو مجھے بخش دے، لیکن پھر بھی اگر میں سزا کا مستحق ہوں، سزا کا اہل ہوں، تو پھر قیامت کے روز مجھے نابینا کر کے اٹھانا، تا در روے نیکا شرمسار نباشم، تاکہ اے مولا میں قیامت کے روز تیرے نیک بندوں کے سامنے شرمسار نہ ہو جاؤں، تاکہ مولا میں تیرے نیک بندوں کے سامنے قیامت کے روز شرمسار نہ ہو جاؤں۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ کتاب لکھتے ہیں، روے بر خاک عجز می گویم، میں عاجزی کی خاک پر پیشانی ٹیک کر کہتا ہوں، میں عاجزی کی خاک پر پیشانی ٹیک کر کہتا ہوں، ہر سحرگاہ کے بعد بھی آید، جبکہ صبح کے وقت ہوا چلتی ہے، جبکہ صبح کے وقت ہوا چلتی ہے، اے کہ ہرگز فرامشت نہ کنم، اے وہ ذات کہ جس کو میں تو کبھی نہیں بھولتا، مجھ سے خواہ کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت آن پڑے، تو اے مولا ہم تو تمہیں یاد کرتے ہیں، اگر کوئی نافرمانی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، اے مولا میں تو تمہیں ہر وقت یاد کرتا ہوں، ہیچت از بندہ یاد میں آید، اے مولا کبھی یہ گناہ گار بندہ تجھے بھی یاد آیا ہے، اے مولا کبھی میری یاد بھی آئی ہے، یعنی کب وہ وقت آئے گا مولا کہ جب تیرا کرم ہوگا اور میں گناہ گار بندہ بھی بخشا جائے گا، مجھ جیسا گناہ گار بندہ بھی بخشا جائے گا، اس پر بھی تیرا فضل ہوگا، اس پر بھی تیری رحمت کی برسات ہوگی اور تیرا کرم ہوگا، اے مولا کب وہ وقت آئے گا۔ تو یہ معنی ہے اس کا کہ کبھی تجھے یہ بندہ بھی یاد آیا ہے۔ تو اس تیسری حکایت کا مقصد یہ ہے کہ عابد کو اپنی عبادت پر کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے، کبھی گمنڈ نہیں کرنا چاہیے، عبادت کی وجہ سے کبھی تکبر جنم نہ لینے دے، اپنے من میں کبھی تکبر کو جگہ نہ دے، ہمیشہ دوسروں کو اپنے سے اعلیٰ اور افضل سمجھے اور اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر ہی گمان کرے۔ تو یہ دیکھیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عاجزی کا عالم آپ نے سماعت کر لیا کہ کیسی عاجزی ہے آپ کی، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کے سامنے، کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پر حرم کعبہ میں کنکریوں پہ اپنی پیشانی ٹکا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے مولا تو مجھے بخش دے، لیکن پھر بھی میں اگر سزا کا مستحق ہوں تو اے مولا، اے باری تعالیٰ پھر قیامت کے روز مجھے نابینا کر کے اٹھانا، تاکہ میں تیرے نیک بندوں کے سامنے قیامت کے روز شرمسار نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو چلتے ہیں آج کی چوتھی حکایت کی طرف۔ چوتھی حکایت میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، دزد باخانہ پارسائے درآمد، نہایت خوبصورت یہ بھی حکایت۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ ایک پارسا کے گھر میں ایک چور گھس آیا، دزد کہتے ہیں چور کو، دزد باخانہ پارسائے درآمد، ایک پارسا صوفی بزرگ کے گھر میں چور گھس آیا، ایک درویش کے گھر میں چور گھس آیا، چندہ کے طلب کرد چیزیں نیافت، اس نے جس قدر بھی تلاش کیا، کوئی اپنی مطلوبہ شے جو وہ چرانا چاہتا ہوگا،
اس نے کافی تلاش کیا، اس سے کوئی چیز بھی نہ ملی چرانے کے لیے، کیونکہ وہ فقیر تھا، درویش تھا، وہ صاحب خانہ اللہ والا تھا، صوفی تھا، اس کے پاس تو دنیا کا مال تھا نہیں، تو چور ان کے گھر میں گھس آیا تو اس نے کافی تلاش کیا لیکن اس کو کوئی بھی قیمتی چیز نہ ملی، کوئی بھی شے ایسی نہ ملی جس کو وہ چرا سکے۔ دزدے بخانہ پارسائے درآمد، ایک چور، ایک نیک آدمی پارسا ایک درویش کے گھر میں گھس آیا، چندہ کے طلب کرد، جتنا بھی اس نے ڈھونڈا تلاش کیا چیزیں نہیں یافت، اس کو کوئی چیز نہ ملی، دل تنگ شد، اس کا دل رنجیدہ ہو گیا، وہ رنجیدہ ہو گیا، پارسا را خبر شد، تو وہ پارسا کو یعنی صاحب خانہ کو خبر ہو گئی کہ میرے گھر میں چور گھس آیا ہے، تو اسے کوئی چیز بھی نہیں ملی۔ گلیمے کے برآں خفتہ بود، وہ کملی جس کو اس نے اوڑا ہوا تھا، وہ جس میں وہ سوتا تھا، اوڑا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، در راہ دزد انداخت، چور کے راستے میں پھینک دی، چور کے راستے میں پھینک دی، تا محروم نہ شود، تاکہ ہمارے گھر میں آنے والا چور ہمارے گھر سے خالی ہاتھ نہ جائے۔ تو یہ ہیں اللہ والوں کے عجب معاملات۔ اللہ اکبر۔ چور کو کوئی چیز نہ ملی تو انہوں نے اپنی وہ کملی جس میں وہ سو رہے تھے، وہ درویش، انہوں نے وہی چور کے راستے میں پھینک دی تاکہ جاتے ہوئے چور یہ لے جائے، تا محروم نہ شود، تاکہ وہ خالی ہاتھ ہمارے در سے نہ لوٹے، تاکہ وہ ہمارے گھر سے خالی ہاتھ نہ جائے۔ شنیدم کے مردان نے راہ خدا، میں نے سنا ہے کہ مردان راہ خدا دلے دشمنا ہم نہ کردند تنگ، وہ دشمنوں کے دل کو بھی تنگ نہیں کرتے، رنجیدہ نہیں کرتے، دشمنوں کے دل کو بھی رنجیدہ نہیں کرتے۔ کون؟ مردان خدا، یعنی اللہ والے درویش صوفیاء، وہ دشمنوں کے دل کو بھی رنجیدہ نہیں کرتے۔ تورا کہ میسر شود ای مقام، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہو سکتا ہے، جو مقام اللہ والوں نے پایا وہ مقام تجھے کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ با دوست تانت خلافست و جنگ، جبکہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لڑتا اور جگڑتا ہے۔ اہل اللہ تو دشمنوں کے دل کو بھی رنجیدہ نہیں کرتے، اور تو اللہ والوں کا مقام کیسے پا سکتا ہے کہ جو اپنے دوستوں سے بھی لڑتا ہے، اختلاف کرتا ہے اور جگڑتا ہے۔ مودت اہل صفا چے در روے و چے در کفا، اہل خلوص کی دوستی، اہل خلوص، اہل محبت یعنی صوفیاء کی دوستی کیا سامنے اور کیا پس پشت وہ ایک جیسی ہوتی ہے، کیا سامنے اور کیا پس پشت۔ نہ چنا کہ از پست عیب گیرند و در پیشیت میرند، وہ ایسے نہیں کہ وہ تیری پشت پیچھے تو تیری عیب جوئی کریں اور تیرے سامنے تیرے صدقے واری جائیں، وہ ایسے ان کے معاملات نہیں ہوتے کہ وہ پست یعنی تیرے پیچھے عیب گیرند عیب جوئی کریں، و در پیشیت میرند اور تیرے سامنے مرے یعنی فدا ہوں تیرے اوپر، صدقے واری جائیں، وہ ایسا معاملہ ان کا نہیں ہوتا۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں در برابر چو گوسپندے سلیم، یعنی سامنے تو ایسے جیسے کوئی مسکین بکری ہو، و در کفا ہم چو گرگے مردم در، جبکہ پیٹھ پیچھے آدم خور بھیڑیے کی طرح ہو، ایسا معاملہ نہیں ہوتا، ایسا معاملہ نہیں ہوتا کہ سامنے تو ایک مسکین بکری جیسے ہوں اور جب تو چلا جائے اور تیری پیٹھ پیچھے وہ ظالم بھیڑیے کی مانند چیر پھاڑ دینے والے ہوں، ایسا معاملہ نہیں۔ ہر کے عیب دیگراں پیشے تو آورد و شمرد، جو کوئی بھی شخص تیرے سامنے دوسروں کا عیب لے کے آتا ہے اور اس کو بیان کرتا ہے، شمرد گنتا یعنی بیان کرتا ہے، جو بھی دوسروں
کا عیب تیرے سامنے لے کے آتا ہے اور اس کو بیان کرتا ہے، دوسروں کا عیب، بے گما عیب تو پیش دیگرا خواہد برد، تو بلا شبہ بے شک وہ تیرے عیب بھی ایسے ہی دوسروں کے سامنے لے جائے گا اور وہاں جا کے بیان کرے گا۔ یعنی جو شخص عیب جوئی کرنے والا ہوتا ہے اس کو کبھی ہمدرد نہ سمجھو، جو تیرے پاس کسی دوسرے کے عیب لے کے آیا ہے وہ تیرے عیب بھی دوسروں کے پاس لے کے جائے گا۔ تو اس چوتھی حکایت کا مقصد یہ ہے کہ فقیروں کو دشمنوں کے ساتھ بھی خوش خلقی سے پیش آنا چاہیے، اپنے تو اپنے ہیں، جو غیر ہیں، دشمن ہیں، ان سے بھی اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ آج کی چاروں حکایات آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کی ہوں گی، سمجھ لی ہوں گی۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔